ہم نے ہیپاٹائٹس بی ویکسین کی پروڈکشن پہ کام کیا. ہم نے وہ جو ٹارگیٹ تھا وہ چند مہینوں میں اچیو کر لیا. تو ہم نے ہیومن انسولین بھی بنائی. جب ہم نے ہیومن انسولین بنائی تو ورلڈ فارما نیوز میں یہ خبر آئی اچھا کہ جی جرمنی میں ایک گروپ نے دنیا کی سب سے سستی اور بہترین انسولین بنائی ہے. میں ابھی جرمنی میں تھا تو مجھے یہاں سے ایک میڈیسن کمپنی سے ان کے سی او نے کال کی کہ آپ پاکستانی ہیں تو یہ کام آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. میں وائی ناٹ, جی میں آ رہا ہوں فلاں منتھ تو میں آپ سے ملتا ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس بی کا جو انجیکشن ہے انجیکس بی کا ایک انجیکشن اگر آپ خریدیں تو یہ کوئی 3000 کا ایک انجیکشن ہے. تو اس کی جو کاسٹ ہمیں پڑ رہی تھی پروڈکشن کر کے اچھا وہ کوئی 10 سے 15 پیسے تھی, روپیہ نہیں تھی. بہت فرق ہے. تو میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ. ہمارے آج کے پروگرام KNI کے مہمان ہیں پروفیسر احمد عدنان. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. سر سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے ایجوکیشنل اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے بتائیں. جی میرا تعلق گجرانوالا کا ایک گاؤں قلعہ دار سنگھ سے ہے. جی میں 1964 میں پیدا ہوا. گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ دار سنگھ میٹرک کیا, اس کے بعد لاہور آ گیا. 84 to 90 میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا. اس کے بعد میں نے PCSIR لاہور لیبس جوائن کی ایز ریسرچ فیلو. 5 سال تک وہاں پہ کام کیا اور اسی دوران میں نے اپنا PhD کا تھیسس بھی لکھا. اس وقت HEC نہیں ہوتا تھا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا. تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا میں نے 2 دفعہ اسکالرشپ لیا. ایک دفعہ BSc میں لیا گورنمنٹ کالج میں ہوتے ہوئے اور ایک دفعہ پھر میں نے PhD میں لیا. سو میری ایجوکیشن جو ہے موسٹلی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے اسکالرشپ پہ ہی ہوئی. اچھا جب میں نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے سال 310 روپے فیس جمع کرائی تھی اینول, اور مجھے جو اسکالرشپ ملا وہ کوئی 5000 کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت کے حساب سے یہ اتنی اماؤنٹ تھی, بڑی آنر کی بات ہے اس وقت. دیٹ واز سفیشینٹ فار مائی BSc. سملرلی PhD میں مجھے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ملتی تھی جو کہ میری ضروریات کے لیے کافی ہوتی تھی, بلکہ تھوڑی پیسے بچ بھی جاتے تھے. اس کے بعد میں نے اپنی ویلفیئر ٹرسٹ کی AW فارماسیوٹیکلس, اس میں ایز مائکرو بایولوجسٹ کچھ دیر کام کیا. پھر مجھے پوسٹ ڈاک کا موقع ملا, میں جرمنی چلا گیا. اچھا وہاں سے میں نے پوسٹ ڈاک کی. پھر واپس آ کے میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور کچھ دیر کاموکی میں کام کیا. پھر کچھ دیر MAO کالج میں کام کیا. پھر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسے ہی بنا 2002 میں تو میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جوائن کر لیا. اس وقت میری PhD ہو چکی تھی, پوسٹ ڈاک میں نے کی ہوئی تھی. گورنمنٹ کالج میں لیکچرر تھا, ڈیپوٹیشن پہ تھا. اس کے بعد کوئی 3 سال سرو کیا. پھر میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا. 1 سال مزید سرو کیا, میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا. پھر میں دوبارہ جرمنی چلا گیا. 1 سال وہاں پہ میں نے کام کیا. یہ جو میں سیکنڈ ٹائم جرمنی گیا ہوں, میرے پاس 2 آپشن تھے. اسکالرشپ میرے پاس تھا HEC کا. میں کسی بڑے نام پہ چلا جاتا یا کسی ایسی جگہ جاتا جہاں پہ کام اچھا ہو رہا ہے. تو میں نے وہ گروپ چوز کیا جو کہ ورلڈ لیول پہ ویکسینز پہ کام کر رہا تھا. اچھا تو یہ جرمنی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے برونشوائگ, ہینوور کے پاس ہے. میں وہاں پہ اس گروپ کو جوائن کیا جس میں جرمن گروپ لیڈر تھی اور اٹلی اور انڈیا کے لوگ کام کر رہے تھے. میں بھی اس گروپ میں چلا گیا اور ہم نے ہیپاٹائٹس بی ویکسین کی پروڈکشن پہ کام کیا. کیونکہ میرے سب کولیگ بڑے ہارڈ ورکنگ تھے, ایک چائنیز, ایک انڈین اور تیسرا میں. تو ہم نے وہ جو ٹارگیٹ تھا وہ چند مہینوں میں اچیو کر لیا. تو پھر وہ جو ہماری سپروائزر تھی اس نے ہمیں دوسرا ایک کام دیا. اس نے کہا کہ اب آپ ہیومن انسولین بھی بنائیں. اچھا یہ ایک ٹیکنالوجی ہے آج کل بڑی کامن ہے, اسے ہم کہتے ہیں ریکمبیننٹ جین ٹیکنالوجی. اس میں کوئی جین جو ہے کسی مائکرو آرگنزم میں رکھ دیتے ہیں اور وہ اس جین کا پروڈکٹ بناتا ہے. تو ہم نے ہیومن انسولین بھی بنائی. جب ہم نے ہیومن انسولین بنائی تو ورلڈ فارما نیوز میں یہ خبر آئی اچھا کہ جی جرمنی میں ایک گروپ نے دنیا کی سب سے سستی
اور بہترین انسولین بنائی ہے بائی ریکمبیننٹ جین ٹیکنالوجی. اچھا. اس وقت میں ابھی جرمنی میں تھا تو مجھے یہاں سے ایک میڈیسن کمپنی سے ان کے CEO نے کال کی کہ آپ پاکستانی ہیں تو یہ کام آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. میں وائی ناٹ. جی میں آ رہا ہوں فلاں منتھ تو میں آپ سے ملتا ہوں. میں جب ان سے ملا انہوں نے کہا اوہو ہم تو صرف فارمولیشن کرتے ہیں, آپ تو بیسک مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں. بیسک مینوفیکچرنگ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. اچھا. جو ہیپاٹائٹس بی ویکسین ہم نے بنائی تھی اس کی جب ہم نے ڈوز کاسٹ کیلکولیٹ کی, جو ہمیں را مٹیریل بنانے کی کاسٹ آ رہی تھی, اس وقت آپ کو پتا ہے ہیپاٹائٹس بی کا جو انجیکشن ہے انجیکس بی کا ایک انجیکشن اگر آپ خریدیں تو یہ کوئی 3000 کا ایک انجیکشن ہے. اس کی پرائس اس کی جو کاسٹ ہمیں پڑ رہی تھی پروڈکشن کر کے, اچھا, وہ کوئی 10 سے 15 پیسے تھی, روپیہ نہیں تھی. بہت فرق ہے یہ تو. لیکن یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کوئی را مٹیریل پروڈیوس نہیں کر رہا. 100 رکاوٹیں ہیں. ہم آسان راستے کے پیچھے جاتے ہیں. وہ کام جس میں چیلنج ہے وہ ہم چیلنج قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی ہم را مٹیریل باہر سے منگوا لیتے ہیں. دیکھیں ایک انجیکشن جو ہے وہ 3000 کا بک رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اتنی انویسٹمنٹ کر کے رسک لے کے 10 پیسے کے لگا کے تو 3000 بچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسے کرتا ہوں, میں 1000 روپے کی را مٹیریل خرید لیتا ہوں. وہ جو کمپنی باہر پروڈیوس کر رہی ہے اس کا 1000 روپے پروفٹ ہے, اس کی کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے, چند پیسے ہی ہے, چند پیسے ہے. ہم اس سے 1000 روپے کا لیتے ہیں اور 1000 روپے میں ہم اس پہ 100 روپیہ اور لگاتے ہیں اور ہم 2000 روپیہ بچا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کام 2 سال کا پروجیکٹ میں کروں گا, اس کے بعد پروڈکشن میں ہوں گا, میں آج ہی جو ہے 2000 روپیہ بچاتا ہوں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم آغاز کر دیں گے آج بیسک مینوفیکچرنگ کا تو ہم اسی سسٹم میں کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں. بالکل. میں جس ریئیکٹر کے اندر ہم ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین بنا رہے تھے اسی کے اندر ہم انسولین بھی بنا رہے تھے. سو جو ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہونی تھی اس نے ادھر بھی کام آنا تھا, ادھر بھی کام آنا تھا. اسی سسٹم کے اندر کم از کم ہم 20 ویکسینز اور بنا سکتے ہیں. نہیں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی جہاں پہ بیسک مینوفیکچرنگ کرنے کو تیار نہیں ہے. 2006-07 تو ابھی تک کسی نے نہیں کیا, یعنی اتنے سال کوئی نہیں بنا رہا. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر کوئی انٹرسٹڈ ہوگا بیسک مینوفیکچرنگ میں. پاکستان میں بیسک مینوفیکچرنگ آلموسٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے انڈیا بنا رہا ہے یہ را مٹیریل. جی. اچھا. جو میرے ساتھ انڈین تھا پھر بعد میں 2 اور آ گئے, انہوں نے جا کے وہاں پہ شروع کر دیا. وہاں پہ ہے جہاں پہ ہمارے ہاں جو سسٹم میں بڑی خرابی آئی اور یہ خرابی میں کہتا ہوں اس کے پیچھے نیت بری نہیں تھی. اچھا. لیکن رزلٹ بہت برا نکلا. ہم نے یہاں پہ پروموشن کو ہر قسم کے ریوارڈ کو نمبر کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ جی میں نے اگر 10 PhD سپروائز کر دیے ہیں تو میں بڑا آدمی ہوں, کسی نے 2 PhD کیے ہیں تو وہ چھوٹا آدمی ہے, میں نے 100 ریسرچ پیپر پبلش کر دیا ہے تو میں بڑا سائنٹسٹ ہو گیا ہوں, جس نے 50 پیپر کیے ہیں وہ کم ہے. یعنی کوالٹی کو نہیں دیکھتے, کوانٹٹی دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے ریسرچ پیپر پبلش کرنے کی. ایک ایسا کام جو پہلے ہو چکا ہے پاکستان میں نہیں ہو رہا, وہ پبلش نہیں ہونا. کیوں؟ ایک چیز پہلے ہو رہی ہے, کسی اچھے جرنل میں پبلش نہیں ہونا. یہاں پہ کوئی وہ کام نہیں کرے گا. اچھا, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر دوبارہ سے کوئی کمپنی شروع کرنا چاہتی ہے, وہ کس لیول کی کمپنی ہو, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی اس لیول کی کمپنی یہاں موجود ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اگر کولیبریشن کریں؟ جی, جہاں پہ بزنس مین کے پاس بہت پیسہ ہے اور ان کو کچھ دیر کے لیے سیکریفائس کرنا پڑے گا. جب ایک پروجیکٹ ہے اس میں ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کو پروفٹ نہیں ہوتا. جب وہ شروع میں انڈسٹری لگا وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ انہیں رسک لینا چاہیے, بیسک مینوفیکچرنگ میں آنا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ اپنی موسٹلی میڈیسن خود مینوفیکچر کر رہا ہے. ہم ٹوٹلی فارمولیشن کر رہے ہیں. صرف سیرپ بنایا بوتل میں بند کر دیا, ٹیبلٹ بنائی را مٹیریل امپورٹ کیے ان سے ٹیبلٹ بنائی اور پیک کر دی. ہم صرف پیکنگ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ہم ایزی پروفٹ کے پیچھے جانا نہیں چھوڑیں گے. یہ ایزی پروفٹ ہے بالکل کہ آپ امپورٹ کریں, پیک کریں اور بیچ دیں. ہم یہی کر رہے ہیں.